بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیڈ آف ریجن بہاڑی جناب عمران شیخ صاحب، ہیڈ آف ایف اے سی ملتان جناب طارق جاوید صاحب، صابر صاحب، مار اشتیاق صاحب اور عزیز کاشتکار بھائیوں، آج کا یہ پروگرام فوجی فرٹیلائزر کی طرف سے منعقد کیا گیا اور مقصد یہ ہے کہ ہم مل جل کے اپنی زراعت کو بہتر کریں. زراعت کو بہتر کرنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ فصلوں کی جو ہماری اوسط پیداوار ہے وہ کم ہے باقی ملکوں کے نسبت، جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں. مثلا گندم جو ہے وہ 30 من ہے، وہ لوگ 50-60 من لے رہے ہیں. اسی طرح کپاس جو ہے وہ 40 من لے رہے ہیں اوسط پیداوار، اور ہم 15 من پہ آ گئے ہیں. اسی طرح چاول، باقی فصلوں میں بھی. تو اوسط پیداوار یا ایوریج جو ہے اس کا منافع سے بڑا گہرا تعلق ہے. کاشتکاری ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو اپنا منافع کمائیں. پہلے جو روایتی ہوتا تھا کہ اسپیکر والا کدھر ہے؟ میں نے کہا ایکو بہت سمجھ آ رہی ہے سر آپ کہہ رہی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ پیداوار جو ہے اس کا ایوریج کا کاشتکار کے منافع کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. پہلے ہم جو روایتی کاشتکاری تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جو بھی فصل کاشت کرتے تھے وہ اپنے لیے ہوتی تھی یا اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے تھے ان کو دیتے تھے. ہم ایک گاؤں میں جتنے بھی تھے وہ بڑے کاشتکار، وہ ان کی ہوتی تھی، باقی لوگ ان سے وہ گندم لے لیتے تھے. اسی طرح کپاس اپنے کپڑوں کے لیے، کھیسوں کے لیے، دریوں کے لیے. لیکن اب جو ہے وہ زمانہ بدل گیا ہے. جس کو ہم جدید کاشتکاری کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فصل لگاتے ہیں، اس کا منافع جو ہے اس سے ہم گاڑیاں لے رہے ہیں، موٹر سائیکل لے رہے ہیں، بچوں کو انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اور جدید دنیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے، چیزیں ہیں، وہ لے رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری پیداوار اچھی آئے. تو جس طرح ہم گندم کی سیزن ہے اسی پہ بات کر رہے ہیں، تو ایوریج جو گندم کی اگر 20 سے 25 من ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو خرچہ کیا ہے فصل پہ وہ پورا کیا ہے. اگر آپ کی اپنی زمین ہے، ٹھیکے کی زمین ہے تو مزید زیادہ آپ کو چاہیے. تو اوسط پیداوار جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 35 من آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ضلع کی جو اوسط ہے وہ 34 من ہے، ضلع خانیوال کی. تو ہم اس کو 34 من رکھتے ہیں. تو 34 میں اگر 25 من خرچہ نکال دیا جائے تو پیچھے کتنے من بچ گئے؟ 9 من. تو 9 من جو ہے وہ 6 مہینے کی جو ہے نا لیبر یا تنخواہ یا مزدوری جو کہہ لیں وہ پورا نہیں کرتی. لیکن اگر بندہ 50 من لے رہا ہے اوسط، تو 25 من خرچہ نکال کے 25 من اس کو بچ گئے. تو 25 من جو ہے وہ 6 مہینے کا گزارا کرتے ہیں. تو اب جو ہے وہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ہماری اوسط نیچے آ جاتی ہے. تو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری زمین جی زرخیزی ہے وہ برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے. کچھ اچھی زمینیں ہیں، کچھ درمیانی ہیں اور کچھ کمزور ہیں. اچھی زمینوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام ہی 50 من کے قریب لے لیتے ہیں. درمیانی زمینوں میں ہم 30-40 من پہ آ جاتے ہیں، اور کمزور زمینوں میں ہم 15 سے 20 من پہ آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری اوسط جو ہے وہ 30 من پہ آ جاتی ہے. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی آپ اپنی زمین جو ہے خراب زمینیں جن میں کلر ہے، پانی کھڑا ہوتا ہے یا لیول نہیں ہے، ان کا سسٹم صحیح کریں. زمین ٹیسٹ کروائیں اور ان میں جپسم وغیرہ ڈال کے اس کو برابر کریں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی دوسرے کی برابر آ جائیں گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کھادوں کا صحیح استعمال. کھاد ہی ایسی چیز ہے پوری ٹیکنالوجی میں. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ فصل کی زمین کی تیاری سے لے کے کٹائی تک یہ ہے ٹیکنالوجی. کہ جی بیج کون سا ڈالا، ڈرل سے کاشت کیا یا ویسے کیا، زمین کیسے تیار کی، کھاد کون سی ڈالی، دوائی کون سی، جڑی بوٹیاں کنٹرول کی کہ نہیں کی، پانی کب لگایا، اور کٹائی کیسے کی. یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی ہے. اور اس میں صرف کھادوں کا متوازن استعمال جس کو ہم کہتے ہیں وہی اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ ہماری پیداوار اچھی آئے. کھادوں کا اور کوئی کام نہیں ہے. اگر ہم نے 10 من پیداوار لینی ہو اب بھی اس دور میں بھی گندم کی، تو کسی کھاد کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی آ جائے گی.
لیکن ہم 50 سے اوپر جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کھادوں کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ کھادوں کا صحیح استعمال ہی سارا مسئلہ ہے. کہ صحیح استعمال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح کھاد ہو جو چاہیے، دوسرے نمبر پہ صحیح مقدار ہو کتنی چاہیے، اور تیسرے نمبر پہ اس کا ٹائم بھی صحیح ہو، کس ٹائم پہ ڈالنی ہے، چوتھے نمبر پہ کہ وہ طریقہ استعمال بھی صحیح ہو، تو پھر آپ کو کھاد کا فائدہ ہوگا صحیح. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیج اچھا لے لیں نا تو ہو سکتا ہے 5 من کا فرق آئے زیادہ سے زیادہ، لیکن اگر آپ نے کھاد صحیح ڈال لی ہے تو آپ کا 10 سے 20 من پیداوار بڑھ جائے گی اگر کھادوں کا متوازن استعمال. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی اچھی نسل کی گائے لے لیں یا کوئی مطلب سمجھ لیں کہ جی یہ آپ کا کنٹرول شیڈ وغیرہ ہے، تو اس میں کیسے پیداوار بڑھی ہے، 35 دنوں کے اندر 45 دنوں کے اندر 2 کلو کی مرغی ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا. اور اس طرح جو 60 لیٹر تک گائے جدید قسم کی نسل کی گائیں دے رہی ہیں ایک وقت کا دودھ، تو وہ خوراک کے بنیاد پہ ہے. اسی طرح یہ جو ورائٹیاں ہیں نا ہماری گندم کی، کپاس کی، یا کوئی بھی فصل ہے آج کل لگی، خاص کر ہائیبریڈ فصلیں مکئی وغیرہ، یہ سائنسدانوں نے بنائی اس لیے ہیں کہ پیداوار زیادہ دیں. انسانوں کی آبادی 3 ارب سے پچھلے 100 سال میں 8 ارب پہ پہنچ گئی ہے. تو اوورآل دنیا میں خوراک کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ورائٹیاں بنائی گئی ہیں، اور یہ کھاد کو رسپانس دیتی ہیں. جو بھی کھاد ڈالتا ہے صحیح طریقے سے اس پہ یہ رزلٹ آتا ہے. تو اس کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کھادوں کا صحیح استعمال کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کھادیں بنیادی طور پہ کوئی علیحدہ سی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین میں رکھا ہوا ہے جس کو ہم سائل کہتے ہیں، زمین، مٹی. اس کے اندر 105 چیزیں ہیں جن سے مل کے یہ بنی ہے. اس میں پودا جو ہے 15-20 چیزیں زمین سے لیتا ہے، ہوا سے لیتا ہے، پانی سے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کم ہو گئی ہیں مسلسل کاشتکاری کرنے سے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں ڈالنی پڑتی ہیں. یوریا، نائٹروجن ایک پہلے نمبر پہ ایسی چیز ہے جو ہر ٹائم پہ آپ کو ڈالنی پڑے گی، چاہے زمین خالی بھی پڑی رہے پھر بھی نائٹروجن زمین میں نہیں ہوتی، یہ ہوا میں ہوتی ہے، گیس ہے تو زمین سے ہوا میں آ جاتی ہے. باقی اگر زمین خالی چھوڑیں تو بہت ساری کھادیں اس میں نہیں ڈالنی پڑتی ہیں 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے. تو لیکن یوریا یا نائٹروجن پھر بھی ڈالنی پڑے گی. تو پہلے نمبر پہ ہے کون سی چیزیں ڈالتے ہیں؟ نائٹروجن، یوریا. تو یہ کیا کام کرتی ہے؟ جب آپ یوریا زمین میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یوریا چھٹا کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا اثر ہوتا ہے فصل میں بھائی صاحب؟ اس میں جو ہے نا رنگ اس میں تبدیلی آتی ہے پہلے، لیکن اس میں زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. جھاڑ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، قد بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بڑھوتری والی کھاد اس کو ہم کہتے ہیں، یوریا کو بڑھوتری والی کھاد. یہ قد بڑا کرتی ہے، پتے زیادہ کرتی ہے، تیلے زیادہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ فصل آ جائے گی نا سٹے پہ تو پھر تقریباً جو ہے نا یوریا یا نائٹروجن کا کام ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسری کھادیں جو ہیں وہ پیداواری کھادیں ہیں. مثلاً ہماری زمین میں فاسفورس کی کمی ہے. فاسفورس جو ہے وہ ڈی اے پی میں سے آتی ہے زیادہ، کچھ نائٹروفاس یا ایس ایس پی بھی ڈالتے ہیں اس کے لیے، لیکن مین جو ہے وہ ڈی اے پی. تو ڈی اے پی فاسفورس کیا کرتی ہے؟ وہ جڑ کو بڑا کرتی ہے، جڑ کو زیادہ کرتی ہے. جس طرح پودے کو بڑا کرتی ہے نا نائٹروجن، اسی طرح جڑ کو بڑا کرتی ہے فاسفورس، اور دانے کا وزن زیادہ کرتی ہے. تو یہ اس کو پیداواری کھاد کہتے ہیں. یعنی کہ یوریا ڈالتے رہیں، پیداوار 30 من سے اوپر نہیں جائے گی. لیکن ڈی اے پی استعمال کریں گے ساتھ ٹائم سے تو آپ 40-50 پہ جائیں گے. تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے پوٹاش. پوٹاش جو ہے وہ بھی وزن زیادہ کرتی ہے دانے کا. اس کے علاوہ زمین میں جو فصل کی جو بیماریاں ہیں اس کو کنٹرول کرتی ہے، کیڑے کا حملے کو کور کرتی ہے، فصل کی کوالٹی کو بہتر کرتی ہے. جو کوالٹی ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ جیسے ہم جاتے ہیں فروٹ یا سبزی خریدنے تو ایسی ریڑھی کے پاس جاتے ہیں یا دکان پہ جو اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے دیکھنے میں، وہ کوالٹی ہوتی ہے، وہ پوٹاش کی وجہ سے. تو پوٹاش کا استعمال بھی بہت ضروری ہے. اس سے بھی پیداوار بھی بڑھتی ہے، کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ 3 ہو گئی. اس کے بعد چوتھا آ گیا زنک سلفیٹ. یہ چھوٹی کھاد ہوتی ہے 3 کلو کے تھیلے میں. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ پودے کی یہ بھی گروتھ کو تیز کرتی ہے.
ہر قسم کی گروتھ. ٹھیک ہے. تو گندم میں جو ابھی سیزن چل رہا ہے نا, ابھی پہلا پانی تقریباً لگ گیا ہے یا لگ رہا ہے, ایسے ہی ہے. تو اس میں ابھی زنک کی بھی ضرورت ہے یوریا کے ساتھ, تو آپ زنک استعمال کریں ضرور اس میں. اس کا کیا فائدہ ہے, یہ نئی پھوٹ کو زیادہ کرتی ہے, یعنی کہ گندم کے تیلوں کو زیادہ کرے گی یوریا کے ساتھ. اور اس کے ساتھ اوپر سے جو اس دفعہ تو سردی پڑی نہیں ابھی تک, جب سردی زیادہ ہو جائے تو وہ پیلی ہو جاتی ہے اوپر سے, اس کو بھی کور کرتی ہے. ہاں جی. تو زنک جو ہے وہ ابھی ڈالنے کا ٹائم ہے. یہ کیا کرتی ہے, پودے کی گروتھ کو تیز کرتی ہے. اس کے علاوہ اس کا اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ زنک جو ہے وہ جانوروں کو بھی ضرورت ہے, انسانوں کو بھی ضرورت ہے. UN نے یہ بتایا کہ جی اقوام متحدہ نے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر, انسانوں کے اندر زنک کی کمی ہے. تو زنک کی کمی جو ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے, بندے کا جو ذہن ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انالیٹیکل ایبیلٹی. وہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ویسے صحت مند ہوگا, ہر کام کر لے گا, لیکن وہ حساب یا ریاضی میں کمزور ہو جاتا ہے. تو اکثر ہمارے بچے کمزور ہیں, تو ان کو پہلے 7 سال جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد 7 سال تک دماغ بنتا ہے, دماغ بڑا ہوتا ہے. اگر بچے کی اور اس کی ماں کی جو خوراک ہے اس میں زنک ہوگی تو وہ صحت صحیح ہوگی اس کی. اور وہ کیسے ہوگی کہ ہماری گندم میں اگر زنک ہوگی, تو ہم تو گندم کھاتے ہیں زیادہ, تو گندم میں اگر آپ زنک ڈالیں گے تو آپ سمجھیں کہ اپنے آٹے کو طاقتور کر رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسل کو طاقتور کر رہے ہیں. تو ابھی آپ جو ہے وہ لازمی گندم میں جو ہے وہ زنک استعمال کریں. اب یہ 4 ہو گئی چیزیں. اور 5ویں نمبر پہ آتی ہے بوران. وہ بھی 3 کلو کا تھیلا ہے, لیکن وہ کم استعمال ہوتا ہے. زنک پھر بھی آتی ہے. بوران جو ہے اس کا سب سے ان زنک سے بھی زیادہ اہمیت ہے. وہ کیسے کہ یہ پھولوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے اور پھول کو پھل میں تبدیل کرتا ہے. یعنی کہ گندم میں جو سمجھ لیں کہ بور ہوگا, نر اور مادہ دونوں قسم کا بور ہوتا ہے, وہ ملتا ہے تو دانہ بن جاتا ہے. اگر وہ نہیں ملے گا تو دانہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. تو وہ اس کا کیا نقصان ہوگا, جیسے گندم کا سٹا ہے, اس کے اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصے میں دانہ پورا نہیں بنا ہوتا, آپ نے دیکھا ہوگا. درمیان والے دانے پورے ہوتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں, اور جو اوپر یا نیچے آتے ہیں تو دانہ کمزور ہوتا جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. تو وہ بوران کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, یا موسمی حالات کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, یا اس لیے ہو جاتا ہے کہ جی 1 ایکڑ میں آپ نے 100 کلو بیج ڈال دیے لیکن DAP یا کھاد ڈالی نہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک دانے 3 ہی بنے اور پورے صحت مند بنے, تو یہ ساری کھادیں متوازن طور پہ ڈالنی پڑیں گی, اسی سے پیداوار میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ 5 چیزیں ہماری فصلوں کو ضرورت ہے, خاص کر گندم کو ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ کھاد کے طور پہ نہیں ہوتی. کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ یہ سلفر ڈال لیں, یہ فلانی چیز ڈال لیں, تو اس کا کوئی فصل کو یا پودے کو نہیں ضرورت, وہ آپ کی زمین کو ضرورت ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے اگر آپ SOP استعمال کرتے ہیں تو وہ سلفر بھی اس میں آ جاتی ہے. SOP میں سلفر بھی ہوتی ہے اور پوٹاش بھی ہوتی ہے. تو یہ کھادیں ہیں صرف. اس کے علاوہ نہ تو ہیومک ایسڈ کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ہیومک ایسڈ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کا جو جانوروں کی روڑی ہے وہی چیز ہے. وہ اگر آپ اپنے پاس ہے تو اس کو ہر 2-3 سالوں میں, ابھی جیسے میں نے پہلے بھی یہ بتایا تھا, دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. کھاد جو ہے یہ بنیادی طور پہ پودے کی ضرورت ہے, فصل کی, اور جو روڑی ہے یہ جو ہے یہ نامیاتی مادہ اس کو کہتے ہیں, یہ زمین کی ضرورت ہے. زمین اگر صحیح ہوگی اوپر سے 9 انچ, تو کیا ہوگا, اس میں دونوں قسم ہوا اور پانی بھی ملے گا پودے کو. خوراک سے پہلے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی جب ہم مسلسل زمین میں کاشت کرتے رہتے ہیں اور نہیں ڈالتے نامیاتی مادہ یا روڑی یا فصل کی جو باقیات ہیں اس کو بیچ میں کتر دیں تب بھی گزارا ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو زمین سخت ہو جاتی ہے. سخت کیوں ہوتی ہے, سب کچھ زمین میں موجود ہے, لیکن اس میں جو ہوا اور پانی کے راستے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ ختم ہو گئے تو ہوا اور پانی نہیں ملے گا, کھاد کیا کرے گی ادھر. انسان بھی اگر اس کو ہوا اور پانی نہ ملے, خوراک سے تو کام نہیں چلتا نا, وہ تو بعد کی بات ہے. اسی طرح زمین بھی کسی کھاد کی وجہ سے سخت نہیں ہوتی, نہ ہی نرم ہوتی ہے.
وہ زمین خود سے جب ہوا اور پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ سخت ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زمینوں میں وقتاً فوقتاً جب زمین خالی ہو 8 سے 10 ٹرالیاں کم سے زیادہ اور 1-2 ٹرالیاں اگر کم ہیں تو وہ آپ ڈال دیں, وہ زمین میں مکس ہو جائے اور زمین جو ہے وہ بہتر ہو جائے. پھر آپ 1 بوری DAP سے 2 بوری کے برابر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ تھا کھادوں سے متعلق بات چیت. اس کے بعد تھوڑا سا وقت استعمال پہ بات کر کے ختم کر دیں. جو وقت ہے استعمال کا وہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ اپنی مرضی سے عام طور پہ استعمال کرتے ہیں, تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سوائے یوریا کے باقی اوپر کھادیں ہم بہت کم ڈالتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یوریا جو ہے یہ فوری حل ہو جاتی ہے, یا ضائع ہو جاتی ہے یا فصل کو مل جاتی ہے. تو اس لیے ہم جس وقت ضرورت ہوتی ہے اسی ٹائم پہ ڈالتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. لیکن DAP, پوٹاش, زنک, بوران یہ کھادیں جو ہیں ان کو 10 دن سے لے کے 1 مہینہ چاہیے پودے کو ملنے تک. پہلے جڑ کے پاس جائے گی, یا جڑ نیوٹرینٹ کے پاس جائے گی, خوراک کے پاس جائے گی تو وہ اس کو ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی یوریا جو ہے وہ آپ قسطوں میں ڈالیں, 2 کی بجائے 3-4 قسطوں میں ڈالیں. مثلا گندم کی ضرورت ہے 2 بوری, تو 2 بوری آپ 2 دفعہ بھی ڈال سکتے ہیں, ایک پہلے پانی پہ اور ایک گوب پہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو 3 میں ڈالیں گے تو زیادہ فائدہ ہے, 4 میں ڈالیں گے تو اس سے زیادہ, ٹوٹل مقدار وہی رہے لیکن اس کا وقفہ جو ہے وہ زیادہ کم ہو جائے. تو یہ یوریا کے استعمال کا. دوسرا, گرمی میں یوریا نہ ڈالیں. جتنی زمین کا آپ کا پانی لگے گا اتنا ہی چھٹا کریں. کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یار چھٹا کر دینے ہیں تو بعد پانی لگ جائے گا, اگلے دن لگ جائے گا. وہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیوب ویل خراب ہو جاتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے اور پودے کو ملتا بھی نہیں ہے. جدھر پانی لگا سکتے ہیں اتنی جگہ پہ چھٹا کریں. جہاں پہ ریتلی زمینیں ہیں چھٹے کے فوراً بعد آپ یوریا استعمال کریں, اس کا بھی فائدہ ہے. سخت یا جڑی پکی زمین ہے اس میں آپ پہلے ہی استعمال کریں, وہ بہتر ہے, ضائع نہیں ہوتی اس میں. ریتلی زمینوں میں ضائع ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جی وتر پہ ڈالتے ہیں, وتر جو ہے وہ لیٹ ہے, اس کو کہتے ہیں چکڑ میں ڈال دیں. جب پاؤں اس میں گھس جائے زمین میں, اس ٹائم تک آپ بعد میں یوریا ڈال سکتے ہیں, لیکن وتر پہ نہیں. اگر پانی نہیں ہے تو پھر وتر پہ ڈالیں, تریل پہ ڈالیں. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ پوری بوری نہ ڈالیں, بوری کا 1/4 حصہ ڈالیں ایکڑ میں, یا بوری کا آدھا ڈالیں وتر پہ, یا تریل پہ بھی ڈال سکتے ہیں. اگر پانی نہیں ہے اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کھاد کو ضرورت ہے کھاد کی, تو وہ اس طریقے سے آپ ڈال سکتے ہیں, اس کی مقدار کم کر دیں. باقی جو ہے جب پانی آئے گا تو پھر پورا ہو جائے. اب آتے ہیں DAP پہ. فاسفورس والی جو بھی کھاد ہے اس میں سب سے زیادہ جو جلدی پانی میں حل پذیر ہے نا وہ ہے DAP. باقی نائٹروفاس اور جو ہے وہ SSP وہ تو بہت کم حل ہوتی ہے. SSP سمجھیں کہ 30% حل ہوتی ہے, 6 مہینے میں جا کے وہ فصل کو ملتی ہے. اسی طرح جو نائٹروفاس ہے وہ 70% حل پذیر ہے, تو وہ بھی کم ہے. DAP جو ہے وہ تقریباً 97%. 100 کلو اگر ڈالیں گے تو 97 کلو حل ہو جائے گا. تھوڑا سا پاؤڈر نیچے بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, 2-3 گھنٹے اس کو ہلانا پڑتا ہے لیکن وہ حل ہو جاتی ہے. تو حل کر کے ڈالیں اگر اوپر ڈالنا ہے تو. جن لوگوں نے ابھی DAP پہلے نہیں ڈالی تو وہ اوپر ڈالیں تو بہتر ہے کہ حل کر کے ڈالیں, جیسے مکئی والے ڈالتے ہیں ڈرم میں حل کر کے. یہ DAP حل ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے. یہ تو کہتے ہیں پتھر ہوتا ہے. پتھر ہوتا ہے لیکن حل ہو جاتی ہے, تو اس میں 2-3 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے, محنت کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اچھا پھر آ جاتے ہیں اس میں کہ یہ اس کا جو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ چلتی کم ہے, ٹھیک ہے, آگے کم جاتی ہے, لیکن جو پانی میں حل ہو جائے گی وہ جائے گی. اس کا بھی طریقہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آدھی 1/4 حصہ ایکڑ کا پیچ جاتا ہے, پھر کھولتے ہیں وہ ڈرم کی ٹوٹی تاکہ وہ اینڈ تک چلی جائے. تو بہرحال یہ تو اس میں محنت لگتی ہے, نہ ڈالنے سے چھٹا کر دینا بھی بہتر ہے. پھر بھی آپ کو 100 میں سے 80 روپے کا 70 روپے کا فائدہ ہو جائے گا. نہ ڈالنے سے تو بالکل دانہ چھوٹا رہ جاتا ہے, جھاڑ جو ہے وہ نہیں بنتا.
پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں پوٹاش پہ. ڈی اے پی کو یعنی کہ 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے، تقریباً 25 دن سے 1 مہینہ فصل کو ملنے کے لیے. تو اگر ہم جتنا لیٹ ڈالیں گے گندم میں اور چیزوں میں اتنا ہمارا کم فائدہ ہوگا. اس لیے شروع میں ڈالیں. ڈی اے پی ضائع نہیں ہوتی، زمین کے اندر ہی رہے گی. اس لیے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کا سمجھیں کہ فرض ہونا چاہیے کہ میں نے جو گورنمنٹ نے بتایا کہ جی 1.5 بوری ڈی اے پی اچھی زمینوں میں اور کمزور بوری میں زمین میں 2 بوری ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو زمین میں پڑی رہے گی. فصل نہیں بھی ہے اگی تو اگلی فصل میں بھی وہ کام آ جاتی ہے. اس لیے اس میں یہ فکر کی ضرورت نہیں ہے. پہلے پانی تو چھٹا کر دی ہے ڈی اے پی دا پہلے پانی تے. جی جی کر دو، کیونکہ والی کور ادی نہیں بنی ہوندی تو وہ کر سکتے ہو. بہتر ہے کہ نیچے ہاں نیچے جو ہے کہ بہت فائدہ ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے بتایا کہ ڈی اے پی کیا کرتی ہے. پہلا کام اس کا ہے جڑ کو بناتی ہے. اور جڑوں میں زرعی ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ 5 جڑیں بنتی ہیں تو 1 تیلا بنتا ہے. پھر 5 جڑیں بنتی ہیں پھر 1 تیلا بنتا ہے. پھر 5 جڑیں بنتی ہیں پھر 1 تیلا بنتا ہے. تو تیلے جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ سٹے ہوں گے. تو اس لیے ڈی اے پی شروع میں ڈالنا ضروری ہے. لیکن ہمارے دوست جو ہیں ہم جب گپ شپ لگتی ہے تو پھر تو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اکثر زمیندار یہ سمجھتے ہیں کہ رزلٹ ڈی اے پی کا بھی وہی آتا ہے جو یوریا کا آتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر صرف ڈی اے پی آپ کسی گندم کو ڈال دیں نا، یوریا نہ ڈالیں یا کسی بھی فصل کو، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس نے تو کام ہی نہیں کیا. حالانکہ ڈی اے پی کا کام آپ کو جھاڑ پہ نظر آئے گا. ڈی اے پی قد نہیں بڑھاتی نہ رنگ سبز کرتی ہے، وہ یوریا کا کام ہے. ڈی اے پی کے اندر 18% ہوتی ہے یوریا جو یہ کام کرتی ہے. جو فاسفورس ہے 23 کلو یا 46%، وہ دانے کو موٹا کرتی ہے، جڑ کو بڑا کرتی ہے. تو اس لیے اس کو آپ شروع میں ہی ڈالیں. ڈی اے پی آپ کو تب رزلٹ دے گی پیداوار کے اوپر. اسی طرح پوٹاش ہے. پوٹاش اگر آپ نے ڈالنی ہے تو وہ بھی آپ بجائی کے ٹائم ہی ڈال سکتے ہیں. وہ بھی ضائع نہیں ہوتی، پودے کو ملتی رہتی ہے. لیکن وہ تھوڑا تیز ہے ڈی اے پی کی نسبت. وہ بعد میں بھی اوپر سے بھی ڈالیں تو اس کا اتنا ہی رزلٹ آتا ہے، پہلے پانی پہ دوسرے پانی پہ پوٹاش کا. تو ڈی اے پی کا وہ رزلٹ نہیں آتا بعد میں. آپ نے سمجھو کہ 100 میں سے 40 جو ہے وہ آپ کا نکل گیا پہلے پانی کے اوپر. پھر آ جاتا ہے زنک. زنک جو ہے میں نے بتایا کہ جی یہ چونکہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا، ایکڑ میں 3 کلو یا 6 کلو، تو یہ آپ نے اسی ٹائم ڈالنا ہے جیسے ابھی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، گندم کی نئی پھوٹ نکل رہی ہے، نئی تیلے بن رہے ہیں، اس ٹائم پہ پہلے پانی پہ ڈالیں اس کو. اور جو بوران ہے وہ 1 سال میں 1 دفعہ ڈالنا ہے. وہ 1 دفعہ جس زمین میں ڈال جائے پورا سال اس کا اثر ختم نہیں ہوتا. پورا سال اثر ختم نہیں ہوتا. اس لیے اس کو آپ ڈی اے پی کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں، یوریا کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن بعد میں جتنا بعد میں لوگ اکثر جب فصل اچھی ہوتی ہے نا تو یہ کھاد والے FFC والے تو اتنے بندے ہوتے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس آئیں. لیکن یہ دوائی والی کمپنیوں کے پاس بندے بہت ہوتے ہیں. ہر ایریے میں ان کا بندہ ہے، وہ آ جاتا ہے زمینداروں کے پاس، اب یہ ڈال لیں اب یہ ڈال لیں. تو جو خوراک والی چیز ہے نا وہ جتنا آپ لیٹ کریں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ کے پیسے ہی خرچ ہونے ہیں. تو نفع نقصان تو یہ ہے کہ آپ کم پیسے لگا کے زیادہ منافع کمائیں. کھاد جو بھی ہے وہ شروع میں ڈالنے سے فائدہ ہے سوائے یوریا کے. ڈی اے پی بھی بجائی کے ٹائم، جو اپنا پوٹاش ہے وہ پہلے دوسرے پانی پہ، اور جو ہے زنک اور بوران وہ بھی شروع میں ہی ڈالیں تو فائدہ ہے، زیادہ فائدہ ہے. بعد میں آپ کو کوئی کہا کہ 2 کلو یہ ڈال دیں 2 کلو فلانا ڈال دیں، 2 کلو سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایکڑ میں فصل جو لگی ہوتی ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے 2 کلو کا. 2 لیٹر یا 2 کلو صرف زہر جو ہے وہ کیڑوں کو مار سکتا ہے، کھاد کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دکان سے میٹیں گے میں اٹھتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو کھادیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یوریا، ڈی اے پی، پوٹاش، زنک اور بوران، یہ 5 کھادیں ہیں. باقی کوئی کھاد نہیں ہے. اس کا ٹائم بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے. اب آخر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں 2 منٹ کے اس میں کہ یہ کھاد کا اثر پیداوار پہ آتا کیسے ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کھاد ڈالتے ہیں نا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، جڑ بنتی ہے. تو جڑ بنے گی تو اوپر بنے گا نا، وہ پہلے میں نے بتا دیا. جب ہم تیلے بنتے ہیں نا
اگر آپ نے ڈی اے پی ڈالی ہوئی ہے, پوٹاش ڈالی ہوئی ہے, زنک ڈالی ہوئی ہے, بوران ڈالی ہوئی ہے, تو کیا ہوگا کہ وہ پودا جو ہے وہ جڑ سگنل دے گی کہ اس پودے کے 4 یا 5 تیلے بننے چاہیے, ٹھیک ہے. اگر وہ کہے گا کہ اس کے 2 تیلے بنیں گے تو آپ کے 2 سٹے بن گئے, اگر 4 یا 5 بنیں گے تو 5 سٹے بن گئے. پیداوار میں فرق آیا کہ نہیں آیا؟ اگر ڈی اے پی نہیں ڈالی ہوئی تو وہ جڑ سگنل دے گی کہ بھی خوراک کی کمی ہے, تو 5 کی بجائے 2 یا 3 تیلے بنا دیں. پیداوار میں پہلے نمبر پہ یہ فرق آ گیا کہ جدھر آپ نے 60 من پیداوار لینی تھی, اگر 5 کی بجائے 2 تیلے بنے تو سمجھو کہ آپ نے 10 من پیداوار کم ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر آ جائے گا اس کے فوراً بعد جو ہے نا وہ جڑی بوٹیوں کا کنٹرول. اگر آپ نے جڑی بوٹیوں کا کنٹرول نہیں کیا صحیح تو 5 سے 10 من پیداوار آپ کی جڑی بوٹیاں لے جائیں گی. تو جدھر آپ نے 60 لینی تھی 50 پہ پہلے آ گئے تو 10 اور کم ہو گئی, 40 ہو گئے. پھر جب آتا ہے یہ گوب آتا ہے, گندم کا گوب, اس ٹائم پہ یہ جڑ پودے کو بتاتی ہے کہ زمین میں پانی خوراک موجود ہے, تو یہ دانہ سٹا جو ہے وہ 60 دانے کا ہو جائے, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے, خوراک کی کمی ہے, آپ نے یوریا ہی ڈالا صرف, یا ڈی اے پی بھی اوپر سے ڈالی ہے, زنک بوران پوٹاش نہیں ڈالا, تو وہ کہے گا کہ جڑ کہے گی کہ جی 40 یا 35 دانے والا سٹا بن جائے. تو پیداوار میں فرق آ گیا نا. اسی چیز کی وجہ سے پھر 10 من نیچے آ جاتا ہے, تو ہم 30 من پہ آ جاتے ہیں. جو اس کا پوٹینشل ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں کو باہر امریکہ یورپ والے کور کرتے ہیں کاروبار سمجھ کے, تو وہ پیداوار لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم جو فصلیں ادھر آلو والا اگر کوئی بیٹھا ہے یا مکئی والے بیٹھے ہیں, تو مکئی سے 120 من 100 من پیداوار لے رہے ہیں, آلو کی بھی 400 من پیداوار لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ کہ جو اس کی اخراجات ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں. لیکن جو فصلیں ہمارے 90% رقبے کو کور کرتی ہیں, گندم, گنا, چنا, چاول اور منجی, اپنا کپاس, اس میں ہم کیا کھادیں پوری نہیں ڈالتے, دوائیاں صحیح نہیں پوری, یعنی پورا نہیں ہو سکتے ہم ان پہ, اور اس وجہ سے پیداوار نیچے آ جاتی ہے. اور اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ کاشتکار کو خود ہوتا ہے. اس کا لیبر, اس کی مزدوری نہیں نکلتی. جن سے آپ نے کھاد لی ہے, دوائی لی ہے, جن سے آپ نے ٹریکٹر چلوایا ہے, ہل چلایا ہے اور پانی لیا ہے, سب کو آپ نے پورے کر کے دینے ہیں پیسے, لیکن صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. اسی کو کہتے ہیں روایتی کاشتکاری. جس کاشتکاری میں آپ کو فائدہ ہے وہ ہے جدید کاشتکاری, اور جس میں آپ کو فائدہ نہیں ہے وہ روایتی ہے. اور یہ ہم زیادہ تر روایتی کاشتکاری کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو سر جی بوران زنک اور یوریا اکٹھا دے سکتا جی پہلے پانی تے